کسی کا خیال ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے، وہ ایمبیسڈر کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا، وہ مجھے پتا ہے مفتاح اسماعیل، میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پالش کر دوں، اگر آپ نہیں کرتے تو میں شہباز کو بلا لیتا ہوں، وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پالش۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ امریکن مائنڈ کو سمجھیں، ان کی بڑی سمپل فلسفی ہے، دیر از نو فری لنچ، ہر چیز کی قیمت ہے، اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید۔ پیٹرول کی قیمتوں میں چوتھی بار اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کے بعد حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں 50 روپے لیوی لگانے جا رہی ہے۔ اب اس 50 روپے کی جو لیوی لگائی جائے گی، کیا اس کی وصولی جو ہے فوری کی جائے گی یا پھر ہر ماہ جو ہے اس پیٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے کر کے اضافہ کیا جائے گا؟ ساتھ ہی مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے وہ 210 سے نیچے نہیں آ کے دے رہی۔ اب پاکستان کے اندر جو عوام ہے اس کا کیا ہوگا، کس طریقے سے مہنگائی کو قابو کیا جائے گا، ایسا کون سا فارمولا ہے جو اس وقت حکومت کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے؟ ساتھ ہی ہم آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ریاض بھٹی صاحب۔ ریاض صاحب، تھینک یو سو مچ ٹو جوائن اس ٹوڈے۔ سب سے پہلے جو چوتھی بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، ویسے ہی حال ہی میں 3 بار جو اضافہ کیا گیا ہے، عوام کافی زیادہ پریشان ہے۔ پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا کہ عوام کے اوپر ایک نیا مہنگائی کا بوجھ لے کے آ رہی ہے یا پھر یہ اسٹریٹجی عوام کو مہنگائی سے نکالنے میں جو ہے کرامت ثابت ہوگی؟ جی بہت شکریہ سعادت بھائی۔ اس وقت ملک کی معاشیات جو ہے وہ اہم ترین موضوع ہے، اور ہر فورم پہ، ہر میڈیا پر اور ہر ایک کی زبان پر جو ہے وہ معاشی حالات ہیں، مہنگائی ہے اور معاشی دباؤ ہے۔ ایک عام غریب آدمی جو ہے وہ یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ شدید پریشان ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ تسلیاں دے رہی ہے، اور اس کے بقول کہ جناب یہ سخت فیصلے ہمیں معیشت کو بچانے کے لیے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کرنے پڑے ہیں۔ تو ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر خزانہ صاحب نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جناب ملک کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے اور اب مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ اب جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ مذاکرات کیے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کے آفیشیلز کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے ایگری کیا ہے کہ وہ ہمیں اس معاملے میں اگلی قسط میں وہ سہولت فراہم کریں گے اور معاہدے کی حتمی شکل دینے میں وہ رہنمائی کریں گے۔ وزیر خزانہ صاحب کے بقول کہ جناب کچھ چیزیں ہم نے تبدیل کی ہیں۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ 50 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کا مطالبہ تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے وہ یکمشت ادائیگی کی بجائے 5 روپے بتدریج بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ جولائی سے شروع کریں گے۔ 5 روپے فی لیٹر سے شروع ہوگا اور یہ 50 روپے تک جو ہے، یعنی کہ اس کا اطلاق جولائی سے 1 جولائی سے شروع ہوگا اور ہر ماہ 5 روپے اضافہ کیا جائے گا۔ جی وزیر خزانہ کے بقول کہ اس کا اطلاق جو ہے نئے مالی سال سے ہوگا، اور شروع ہم کریں گے 5 روپے فی لیٹر سے، اور اس کو بتدریج بڑھاتے جائیں گے اور یہ 50 روپے تک پہنچ جائے گی لیوی۔ تو اس سے جو ہے ہمارے ریونیو میں خاصا اضافہ ہوگا۔ اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بتایا کہ اس کے علاوہ ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اتفاق کیا ہے اس میں انکم ٹیکس کی شرح میں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ جیسے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی 1 لاکھ روپے آمدنی تک جو ہے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور 12 لاکھ روپے سالانہ والا جو ہے وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگا، لیکن اس دفعہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کی ہے اس میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے، اور انہوں نے 50,000 روپے سے 1 لاکھ روپے انکم والے پر 1200 روپے فی ماہ جو ہے وہ ٹیکس عائد کرنے کا اتفاق کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان پر پہلے جو ہے 30 کروڑ روپے سے زائد آمدنی والے
कंपनी पर 2% आया था टैक्स, अब उसको रिव्यू करके इन्होंने जो है 15% वाले को 15 करोड़ कमाने वाली कंपनी को 1% देना होगा, 20 करोड़ कमाने वाली कंपनी को 2% देना होगा, 25 करोड़ कमाने वाली को 3% देना होगा और 30 करोड़ या इससे ज़ायद कमाने वाली कंपनी को 4% टैक्स देना होगा। और वज़ीर ख़जाना साहब के बकौल कि इससे जो है हमें 440 अरब रुपए इजाफ़ी आमदनी होगी हमारे महसूलात में। और इसी तरह बजट का मजमूई हुजूम जो है, जो पहले 9500 अरब था, अब उसको तब्दील करके इन्होंने 9.9 ट्रिलियन यानी 9,900 अरब रुपए कर दिया है। ये 440 अरब रुपए का इजाफ़ा जो है IMF को एतमाद में लेते हुए बजट को रिव्यू किया गया है और ये भी वादा किया गया है कि 152 अरब रुपए बजट में सरप्लस रखा जाएगा और हुकूमती तमाम अखराजात जो है टैक्स वसूलियों से पूरे किए जाएंगे और IMF का पैसा जो है वो सूद की अदायगी और सूद के कर्ज की अदायगी में खर्च किया जाए। भट्टी साहब बतौर तज्ज़ियाकार थोड़ा सा इसको हम आसान कर देते हैं कि आपके मुताबिक ये जो फार्मूला रखा गया है, टैक्सेशन में इजाफा किया गया है, साथ ही जो है ये लेवी भी लगाने जा रहे हैं और IMF के साथ जो इनके मुज़ाकरात बतौर तो जो है मुकम्मल हो गए, लेकिन अब तक कोई ऐसा मुआहदा सामने नहीं आया है। बतौर तज्ज़ियाकार आप बताइए आसान अल्फाज में कि क्या मुल्क में इसके बाद महंगाई और बढ़ेगी या फिर आम आवाम को 100% नहीं, 50% नहीं, 10 से 15% जो है वो रिलीफ मिल सकेगा? नहीं, यकीनी बात है कि जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और मज़ीद बढ़ेगी और इनके बकौल, हुकूमत के बकौल के इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा और IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हमें ये इक़दामात करने पड़ेंगे और ये सख्त फ़ैसले जो है अपनी मुआशी साख, अपनी सियासी साख को दाव पर लगा कर जो है हम कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि जैसे ही आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें कम होंगी तो हम यकीनी तौर पर आवाम को रिलीफ देंगे। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी खुशखबरी सुनाई है कि जनाब चीनी बैंकों के कंसोर्शियम ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज देने का वादा किया है और 1-2 दिन में जो है वो रकूम पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगी। कल उन्होंने इसका ऐलान किया था और आज आपने देखा कि डॉलर की कीमत जो है 212 रुपये से 206 रुपये तक आ चुकी है, 206 पे आ गई और उसका रुझान जो है वो कमी की तरफ है। रुपया महंगा होता जा रहा है और डॉलर जो है वो उसकी कीमत कम हो रही है। इसी तरह स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें भी आज का जो आगाज़ हुआ है बिज़नेस का, वो कारोबार का आगाज़ अच्छे मुस्बत अंदाज में हुआ है और इस वक्त तक जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो 240 पॉइंट्स जो है वो PSE में 100 इंडेक्स में इजाफा हो चुका है और उसकी 42,663 पॉइंट तक जो है वो पहुंच चुका है। ये एक हौसला अफजा बात है। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से कोई पैसा पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हुआ, ना ही IMF के साथ कोई मुआहदा हुआ है। तो ख़बरों और तज्ज़ियों और अफवाहों की बुनियाद पर ये चीज़ें जो हैं ये डेवलप होती हैं। जिस तरह डॉलर ऊपर जाता है उसी तरह अब ख़बरों की बुनियाद पर डॉलर इतना नीचे आ गया है कि 6 रुपये कम हो गए और स्टॉक मार्केट भी 200 पॉइंट से ऊपर चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई ये रकूम हमारे बैंकों में आ जाती हैं और IMF की किस्त जो है वो यकीनी हो जाती है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे और ये दिवालिया होने के ख़तरात या इस तरह की अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ जाएंगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न होगा। भट्टी साहब, एक छोटा सा सवाल है ये कि जब भी मुल्क के अंदर जो है मुआशी अदम इस्तेहकाम आता है तो जो है एक ज़िम्मेदार को ढूंढा जाता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब और नून लीग और ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इनके जानिब से जितने भी फैसले किए जा रहे हैं सब में इमरान खान के ऊपर मलबा डाल के वो ये बात कह रहे हैं कि माजी की जो हुकूमत रही है उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं और हमें जो है IMF से एक नए जो है वो मुज़ाकरात के दौर का आगाज़ करना पड़ रहा है। तो भट्टी साहब, बतौर जो तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी आप बताइए कि क्या वाकई इमरान खान की ही पॉलिसीज़ की वजह से आज ग्राउंड पर ये सूरत हाल है या फिर जो है इमरान खान को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? ये मौजूदा हुकूमत के पास जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बहुत पुराना प्लान ऑफ एक्शन है, ये माजी में हुकूमत में हुआ करते थे तब ये इसको इम्प्लीमेंट करते थे। देखिए, बात ये है कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो हक़ाइक़ होते हैं जो वक्त के साथ साथ चलते हैं
اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ان کی پیش بندی پہلے سے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کا 80% جو ہے 80% سے زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر پر بیسڈ ہے. یعنی ہماری انڈسٹریز جو ہے ایگری بیسڈ ہے, وہاں سے پیداوار آتی ہے تو وہ انڈسٹریز چلتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو وہ فصل اگر آج متاثر ہوگی تو اس کے اثرات 6 مہینے بعد آپ کو نظر آئیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج جو اثرات نظر آ رہے ہیں وہ فوری طور پر ہیں, اس کے پیچھے 8-6 مہینے کی غفلت ہے یا کوتاہی ہے یا غلط فیصلہ ہے جس کے نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ عمران خان صاحب کا پہلا فیصلہ تو IMF میں جانے کا ہی غلط تھا. چلیں ٹھیک ہے, معاشی مجبوریوں کے تحت وہ چلے گئے, اور اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے کئی مرتبہ IMF کے پاس گیا ہے اور اس کے پروگرام سے استفادہ کیا ہے, پھر چھوڑ دیا اس کو 2015 میں. تو عمران خان صاحب جب چلے گئے تھے اپنے اصول کو یو ٹرن لیتے ہوئے, تو ان کو چاہیے تھا کہ پھر اس معاہدے کی پاسداری کرتے, لیکن انہوں نے کیا کہ جیسے اس 2022 کا آغاز ہوا اور ادھر سیاسی سرگرمیاں جو ہے ان کے خلاف شروع ہو گئیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے, تو انہوں نے معیشت کے مفاد کے برعکس فیصلے لینا شروع کیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ IMF کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ آپ سبسڈیز جو ہے وہ ختم کر دیں گے, ہر قسم کی سبسڈی کا خاتمہ کریں گے اور ٹیکسیشن میں ریویو کریں گے اور اضافہ کریں گے, ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں گے. تو عمران صاحب نے یہ غلط فیصلہ یہ کیا کہ IMF کی شرائط کو پورا کرنے کی بجائے IMF کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے پیٹرولیم پر جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتیں کم کر دیں, سبسڈی بڑھا دی اور 150 روپے پہ فکس کر دیا. حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں فلیکچویٹ ہوتی ہیں, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, اور اسی کے مطابق ہمارے ہاں بھی میکینزم تھا کہ وہ قیمتیں طے ہوتی ہیں. ہر ماہ جو ہے یا 15 دن بعد جو ہے وہ عالمی قیمتیں دیکھ کر ہمارے ہاں پیٹرولیم کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ غلط فیصلہ لیا اور 150 پر فکس کر دیا. حالانکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت جو ہے پیٹرولیم $123 پر بیرل پر پہنچ چکا تھا, $123 جو کہ سب سے ہائیسٹ ریٹ تھا. تو یہ غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے IMF ناراض ہوا, اور فروری میں ملنے والی قسط جو ہے جس کا جو ہمیں مارچ میں ملنی تھی اور فروری میں مذاکرات ہونے تھے, وہ فروری کے مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے اور مارچ میں ہمیں وہ قسط نہیں ملی $1 ارب کی, جس کی وجہ سے معیشت میں یہ بھونچال آ گیا. یعنی آپ کو $1 ارب جو آنے تھے جس کی امید پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کو نہیں آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہی جنوری میں ایک منی بجٹ پیش کیا تھا اور اپنے اعداد و شمار کو ریویو کیا تھا اور اسمبلی میں پیش کیا تھا. اس کی نوبت اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے ملک کو چلانے کے لیے, معیشت کو چلانے کے لیے آپ کے پاس روپیہ نہیں تھا, ڈالر نہیں تھے, اور آپ کو مارچ میں IMF کی قسط آنی تھی جس امید پر آپ جیے جا رہے تھے. لیکن آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے IMF ناراض ہو گیا اور اس نے یہ باقاعدہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ جی آپ نے ہمارے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے تو اس لیے آپ کو آئندہ قسط نہیں ملے گی. تو آخری جو ان کے PTI حکومت کے مذاکرات ہوئے تھے IMF کے ساتھ وہ ناکام ہوئے تھے, جس کے بعد پھر یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا اور حکومت چینج ہو گئی اور نئی آنے والوں کو جو ہے سب سے پہلے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ سب سے بڑا جو غلط فیصلہ تھا وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ہولڈ کرنے کا تھا جو IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا. جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو, میں بھی اس کلاس میں سے ہوں جو سفر کرتی ہے, جو بیچارے پیدل چلتے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے مطلب ترستے ہیں اور 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ان کے بالکل احساسات کو سمجھ سکتا ہوں. لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو چیز آپ باہر سے خرید رہے ہیں 100 روپے میں, وہ آپ 50 روپے میں کتنے دن تک دیں گے؟ یعنی یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لامحالہ آپ کو بڑھانی پڑیں گی. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ مزدور کی اجرت میں اضافہ کرو. یعنی پیٹرولیم میں اضافہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ خرید مہنگا رہے ہو. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب کی محنت اجرت جو ہے اس میں اضافہ کرو تاکہ وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے. لیکن یہاں یک طرفہ فیصلہ ہوتا رہا کہ اس کی اجرت بڑھانے کی بجائے یہاں پر پیٹرولیم کی قیمتیں کم کی گئیں, جس کا بوجھ جو ہے ملک کے خزانے پر پڑا اور آپ کے ریزرو جو ہے وہ $9 بلین سے نیچے آ گئے. اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان دیوالیہ کبھی نہیں ہوگا.
اور نہ یہ سری لنکا ہے اور نہ یہاں سری لنکا جیسے حالات ہیں. پاکستان کے عوام بہت امیر ہیں. حکومت جو ہے وہ حکومتی لیڈروں کی وجہ سے, غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے اس نوبت کو پہنچی ہے. پاکستان میں بہت اللہ نے دیا ہے. پاکستان کی سرزمین کو اللہ نے نوازا ہے. پاکستان کی سرزمین میں کوئلہ بھی ہے, سونا بھی ہے, یہاں وائٹ گولڈ کی فصلیں ہیں اور اتنا اناج پیدا ہوتا ہے کہ آپ پورے ساؤتھ ایشیا کو پال سکتے ہو. لیکن وہ غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھ گئے یہ ساری چیزیں. غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ تمام معاملہ تو ہے. اچھا, ہم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو بھٹی صاحب حال ہی میں جو بیان آیا ہے کہ جتنے بھی ملک کے اندر چور ہیں بقول عمران خان صاحب کے, ان کو جنرل فیض حمید صاحب کا جو ہے وہ ڈر تھا, اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نومبر جب آئے گا تو میں جو ہوں چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا فیصلہ کروں گا. تو بھٹی صاحب یہ جو معاملہ ہے آپ اس پہ تجزیہ پیش کیجئے گا کہ کیا مطلب اچانک سے عمران خان صاحب نے اب جو ہے رخ اپنا امریکہ سے ہٹا کے جو ہے اب اپنی ملک کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہے؟ جی, یہ دلچسپ بات ہے کہ عمران صاحب اقتدار سے باہر ہونے کے بعد شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور بے چین ہیں, اور ابھی تک یعنی اس بات کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں لیکن اس ذہنی کیفیت اور اس دباؤ سے نہیں نکل سکے, اور روزانہ ایک نئی تھیوری پیش کرتے ہیں اور اس میں مختلف اداروں کو الزام دیتے ہیں, مختلف ملکوں کو الزام دیتے ہیں, اپنی سیاسی جماعتوں کو جو ہے ملک کی سیاسی جماعتوں کو الزام دیتے ہیں, اور ان کو ابھی تک کلیئر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اسی وجہ سے وہ کبھی امریکہ کی سازش کا, کبھی امریکہ کی دھمکی کا, کبھی عالمی سازش کا ذکر کرتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتے ہیں, اور کبھی ہمارے سپہ سالار کو الزام دیتے ہیں, نیوٹرل کا ذکر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ذہنی کیفیت کو ثابت کرتی ہیں. کل جیسا کہ انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ جو چور ڈاکو ہیں, مطلب یہ جو موجودہ حکومت ہے یا اس کے لیڈران ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ یہ چور ڈاکو جو ہے جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بننے سے گھبراتے تھے, اور ان کو ڈر تھا کہ اگر وہ آرمی چیف بن گئے تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا, اور ان کو اپنے چوری پکڑے جانے کا خوف تھا, اس لیے انہوں نے جو ہے یہ سازش کی. اب عمران صاحب جو ہے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جنرل فیض حمید سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں اور ISI سے ڈرتے ہیں. تو عمران صاحب کے بقول کہ جناب یہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, اور میں نے سوچا تھا کہ نومبر میں جب آرمی چیف کی تعیناتی کا ٹائم آئے گا, وقت آئے گا, تو اس وقت میں کوئی فیصلہ میرٹ پر فیصلہ کروں گا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ آرمی چیف بناؤں. تو یہ انہوں نے کل جو گفتگو کی ہے, اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں DG ISI جنرل فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ یہ حالات اس طرح کے تھے, اور ادھر جو ہے یہ ملکی حالات اس عدم استحکام کی طرف جا رہا تھا, اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ درمیان میں جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا تو یہ ساری گڑبڑ ہو گئی. اس سے پہلے بھی وہ اس پر ذکر کر چکے ہیں. تو اب کل کی ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ سارا ملبہ جو ہے وہ اس پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ جناب ان سیاستدانوں نے ان کی وجہ سے جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے ان سے ڈر کر جو ہے یہ سازش تیار کی ہے اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے ہیں. حالانکہ حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاک فوج کے سربراہ ہوتے ہیں, اور وہ ایک منظم ادارہ ہے, اور وہاں کسی کی مرضی منشا یا کسی ایک کی کوئی وہ رائے نہیں ہوتی, بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر اس کا ایک میکنزم ہے جو کام کرتا ہے. اور اگر آپ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں اور کسی جنرل کی سرپرستی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرا قریبی ہے اور اس کو ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں, اس سے جو ہے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. اور عمران صاحب کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے اس طرح کی سرپرستی کی بات کی تھی یا اس طرح کی جو وابستگی کی بات کی تھی, یہ ان کے لیے پولیٹیکل کتنا نقصان دہ اور اس ادارے کے لیے کتنا نقصان دہ, اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ میں اہم نقطہ اور رکھتا جاؤں کہ فواد چودھری کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے, انہوں نے واضح یہ بات کہی کہ اگر عسکری ادارہ چاہتا تو ہماری حکومت نہیں جاتی. تو بھٹی صاحب اس کا مطلب تو یہی آ رہا ہے کہ ناؤ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل پلیئر ہے, اس کا انفلوئنس ہے ہماری پاکستان کی سیاست کے اندر. جی فواد چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کے بیانات دیے ہیں
کہ جناب اگر عسکری ادارہ نہیں چاہتا تو ہماری حکومت نہیں گرائی جاتی اور آج بھی موجود ہوتی. ان کے بقول کہ جناب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پلیئر ہے اور عدلیہ بھی جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے, وہ بھی پولیٹیکل پلیئر ہے. تو ان کے بقول کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے طور پر اس طرح کی کارروائی کرے اور کامیاب ہو جائے اور بغیر ان کی آشیرواد کے یا ان کی مرضی کے, یہ ممکن نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے کل کی گفتگو میں. انہوں نے کہا کہ جناب گھر میں جب ڈاکہ پڑے تو چوکیدار اگر نیوٹرل ہو تو پھر کیسے ہوگا. یعنی ان کے بقول کہ گھر میں ڈاکہ ہوا ہے اور چوکیدار نیوٹرل ہے, تو یہ کس طرح کے مطلب وہ ہے. یہ اس طرح کے ریمارکس انہوں نے دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ امریکی تھیوری اور امریکی سازش کی بجائے اب کھلم کھلا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں اور پاک فوج کو دے رہے ہیں کہ جناب ان کی مرضی اور منشا سے جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہے اور ان لوگوں کو لانے والے وہی ہیں. اب اس وقت جو کیفیت ہے عمران صاحب کی, وہ ان اداروں کو الزام دے رہے ہیں اور ان اداروں کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کی حکومت گرائے جانے کا, جس کا وہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اب یہ جتنے بھی جو سٹیجز ہیں ان تمام اسٹیٹمنٹس کے, ان تمام کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سوال نکل کے آتا ہے کہ اس وقت کی شہباز شریف صاحب کی جو اپوزیشن تھی اور تمام جماعتیں یہ الزام لگاتی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو تاریخی یعنی کہ ماضی کے اندر کبھی کسی سیاسی جماعت کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی جتنی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کو تھی. اور آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عسکری ادارہ چاہتا تو ہماری حکومت نہیں جاتی. تو آخرکار ہوا کیا ایسا کہ یہ ناراض کیسے ہو گئے؟ پہلے تو یہ ساتھ تھے ان کے اور اچانک سے گیم چینج ہو گئے ہیں آپ. جی یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ خود ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو قوتیں ان کو لے کر آئی تھیں, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران صاحب جس مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے وہ ان کا اپنا مینڈیٹ نہیں تھا اور وہ ایک فرضی مینڈیٹ کے ساتھ لائے گئے تھے اور وہ کسی وجہ سے لائے گئے تھے. اور پولیٹیکل پارٹیز سے ہٹ کر عام تجزیہ کاروں کا, سینئر لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس حکومت کو ملی, پی ٹی آئی کی حکومت کو اور عمران صاحب کو, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملی. یعنی مختلف حکومتیں رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی لائی گئی حکومتیں بھی رہی ہیں, لیکن سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ان کو ملی ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, ہر قسم کی سپورٹ دی گئی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے اس سپورٹ کو یوٹیلائز کرنے کی بجائے اپنے طور پر الگ راستے پر چلنے کی کوشش کی اور اپنے طور پر ایسے فیصلے اور اقدامات لیے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی اور وہ ناراضگی بڑھتے بڑھتے اس نوعیت پر آ گئی کہ ان کو رخصت کرنا پڑا, یعنی ان کو حکومت سے ہٹانا پڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا وجوہات ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ انہوں نے جس وقت افغانستان میں ایک قانونی حکومت موجود تھی اشرف غنی کی, اشرف غنی مینڈیٹ لے کر آئے تھے اور وہ پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے, تو اس وقت طالبان کی لڑائی چل رہی تھی افغانستان میں اور امریکی فوجیں بھی ابھی موجود تھیں. تو انہوں نے مذاکرات کے نام پر کہ جی ہم مذاکرات کرا رہے ہیں ان کے طالبان کے اور افغان قیادت کے اور امریکہ کے, تو انہوں نے طالبان کے وفد کو یہاں پاکستان بلایا تھا. پاکستان میں ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا اور وہ یہاں پر کئی دن ٹھہرے اور بات چیت ہوتی رہی اور اس کے بعد چلے گئے. اور یہ وفود جو ہے وفود کی سطح پر مذاکرات کئی بار یہاں بھی ہوتے رہے اور یہ قطر میں بھی پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور اس کا اپنا ایک احترام ہے, ایک نام ہے دنیا میں. آپ ایک مسلح گروہ کو, یعنی طالبان اس وقت مسلح گروہ تھے جو سٹرگل کر رہے تھے افغانستان میں اقتدار کے لیے, اور افغانستان میں ایک لیگل حکومت موجود تھی اشرف غنی کی جس کو مینڈیٹ حاصل تھا اور وہ انتخابات کے نتیجے میں آئی تھی. اس کی موجودگی میں آپ ایک مسلح گروہ کو سرکاری مہمان بنانا جو ہے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, وہ دنیا میں اچھا میسج نہیں گیا. اس میسج کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نوٹ کیا کہ یہ درست نہیں ہے, اس سے بھی ایک یعنی نیگیٹو میسج گیا اور ان کو پہلی ناراضگی وہاں سے ہوئی. دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب ٹرمپ دور میں یہ امریکہ گئے تھے اور اس وقت کے پریزیڈنٹ
ٹرمپ سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی اور یہ واپس آ گئے تھے اور بڑے انہوں نے یعنی کامیابی اور فتح اور یہ کہا تھا کہ 92 کا ورلڈ کپ جو ہے جیت کر آئے ہیں. اس کے چند روز بعد بھارت کے وزیر اعظم مودی نے ٹرمپ سے ملاقات کی تھی اور وہ مودی جو ہے گھر آنے کے واپس سیدھا اس نے جو ہے کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر دیا. یعنی ان 2 ملاقاتوں کے بعد کشمیر کا جو خصوصی اسٹیٹس تھا بھارت کے آئین میں وہ مودی نے ختم کر دیا اور یہ صرف ٹویٹر پر بیٹھ کر جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے اور اس پر مذمت کرتے رہے. اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں عمران انوالو ہیں اور انہوں نے امریکہ سے مل کر جو ہے کشمیر مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کیا ہے اور اس پر کوئی عملی جدوجہد نہیں کیا سوائے زبانی جمع خرچ کے. یہ میسج بھی اسٹیبلشمنٹ کو اچھا نہیں گیا اور انہوں نے اس کو بالکل نیگیٹو لیا اور اس کو نوٹ کیا. اس سے ہٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری انہوں نے بڑی غلطی یہ کی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ GHQ ایک ادارہ ہے اور پاک فوج ہمارا ایک منظم ادارہ ہے, وہ میکنزم کے تحت چلتا ہے, کسی ایک فرد کی مرضی نہیں ہوتی, وہاں ایک سسٹم ہے. تو انہوں نے کھلم کھلا ایک جنرل کی جو ہے سرپرستی شروع کر دی اور نہ صرف میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بلکہ اس کو پولیٹیکل لیول پر جو ہے اس کو مطلب پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیا. یہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار گزری اور انہوں نے اس کے توڑ کے لیے جنرل فیض حمید کو ہٹا کر جنرل ندیم کو جو ہے ISI کا DG بنا دیا اور ان کو جو ہے کور کمانڈر پشاور بنا دیا. یہ ایک میسج تھا کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو یہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی تلخی تھی جو عمران خان حکومت اور GHQ کے درمیان آئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنرل ندیم کا جو نوٹیفیکیشن تھا, کیونکہ ہمارے اس ادارے کے طریقہ کار کے مطابق GHQ نام بھجواتا ہے اور PM ہاؤس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. تو وہ نام جب آیا تو انہوں نے اس کو کئی ہفتے دبا کر رکھا, بلکہ کئی طویل عرصہ تک اس نوٹیفیکیشن کو دبا کر رکھا اور در پردہ یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کو کنٹینیو کرنا ہے, جس کا اظہار آپ جلسوں میں بھی یہ کرتے پھر رہے ہیں. تو وہ دوسری بڑی تلخی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے خریدی, مول لی کہ جناب آپ اس ادارے کے معاملات میں مداخلت کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو. تو یہ ان کا ایک دوسرا بڑا غلط فیصلہ تھا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دوسرے معاملہ معاشی محاذ پر وہ ان کو لائے تھے کہ یہ ملک کو آگے لے جائیں گے اور کوئی دوسری پولیٹیکل جو کرپٹ قیادت ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی, لیکن انہوں نے لوٹیا ہی ڈبو دی اور ملک کا جو معاشی حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ غریب آدمی کا جینا ہی مشکل ہو گیا اور ملکی ریزروز جو ہے وہ پیچھے چلے گئے, قرض بڑھتا گیا اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہے تھے. تو یہ معاشی محاذ پر ناکامی بھی ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ نااہلی ثابت کہ اس سے ہٹ کر جس سے سب سے بڑا جو ناراضی ہوئی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چین کے جو CPEC پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے غیر فعال کر دیا اور IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد ان چینی CPEC پروجیکٹس کو تفصیلات جو ہے IMF کے حوالے کی. اور وہ IMF جو ہے آپ کو پتہ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ شیئر ہولڈر امریکہ ہے. ان دستاویزات ان پروجیکٹس کی تفصیلات امریکہ کے حوالے ہوئیں اور امریکہ ہمارے اس پروجیکٹ کے عملاً جو ہے وہ خلاف ہو گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار لگیں اور عمران صاحب سے ناراضگی کا باعث بنی اور عمران صاحب کے اقدامات کو انہوں نے آگے بڑھانے کی بجائے انہوں نے متبادل قیادت کا سوچا. بڑی صاحب بہت اہم یہ پوائنٹس ہیں, یہ جو تجزیہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم ایک پروگرام بھی کریں گے تاکہ ہم خصوصی طور پہ جو ہے اسی حوالے سے گفتگو کریں کہ ہماری عسکری ادارہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت سے ناراض آخر کیوں ہوا. بڑی صاحب آپ نے اہم پوائنٹس ہمارے سامنے رکھ دیا. آخر میں وقت بہت مختصر سا ہے, نیب کے حوالے سے بتا دیجئے کہ ترمیم اب ہو گئی ہے, قانون بن گیا ہے, عمران خان کی جانب سے NRO 2 اس کو قرار دیا جا رہا ہے. بڑی صاحب بتائیے گا کہ کیا یہ درست فیصلہ ہے نیب میں ترمیم کرنا یا پھر اس سے چوروں کو جو ہے اور زیادہ ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھائی نیب ہو یا اس طرح کا احتساب کا کوئی ادارہ ہو, ایک تو یہ ہے کہ اس کو بیلنس ہونا چاہیے, پولیٹیکل انفلوئنس سے دور ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ یہ احتساب نام پر جو بھی پاکستان میں جو کوششیں کی گئی ہیں اب تک وہ پولیٹیکل ان کی نظر ہو گئی ہیں, فیصلوں کی نظر ہو گئی ہیں یا اس حکومت کے
यानी हुकूमत ने उस एहतसाब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, ऐसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको साबिक माजी में जो मिसालें दूं, नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त बीबी के ख़िलाफ़ भी एहतसाब ब्यूरो को इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने जो है वो PMLN के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ये माजी में ये एहतसाब के नाम पर जो है इस तरह के ड्रामे चलते रहे हैं। तो ये मुशर्रफ साहब के दौर में ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है ये बनाया गया था, नैब जिसे कहते हैं। तो ये उसमें लामहदूद इख्तियारात दिए गए थे इसको, नैब को, और वो रियासत के अंदर एक रियासत बना दी गई थी। मिसाल के तौर पर 90 दिन तक किसी बंदे को भी उठा लें कि उसके यानी उस पर ये इल्ज़ाम है कि जी इसने इतनी करप्शन की है, उसको उठा लिया जाए और 90 दिन तक पता ही ना हो कि बंदा कहाँ है, बंदा गायब है, उससे ना मुलाकात हो सकती है, ना उसका आता है, ना पता है। तो इन्होंने ये किया है कि उस 90 दिन को ये ले आए हैं 15 दिन तक, कि वो 15 दिन का आप अदालत से रिमांड लें, जो उससे आपने तफ्तीश करनी है, पूछगछ करनी है वो करें, फिर अदालत में पेश करें। अदालत की सवाबदीद है, वो चाहे तो आपको दोबारा आपके हवाले कर दे और फिर तफ्तीश करें, और चाहे तो वो उसको जेल भेज दे और केस जो है वो अदालत में चलता रहे। इसी तरह के और माली मामलात हैं जिनके बारे में इन्होंने तरामीम की है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान साहब जो एतराज़ात कर रहे हैं, इमरान साहब ने ख़ुद एहतसाब को जो है वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उनके दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादत को जो है एहतसाब के ज़रिए जेलों में डाला गया। खुर्शीद शाह की कई साल ज़मानत नहीं हुई, हालांकि वो काबिल ज़मानत केस था। इसी तरह दूसरे केसेस हैं, शरीफ फैमिली है, इनको छोड़ दें, दूसरे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, उनमें बड़े बड़े अफसरान हैं, दूसरे हैं। मतलब है शफाफ और साफ इंसाफ का जो तकाजा था उसको बालाए ताक रख कर ये एक ढकोसला बनाकर जो है जिसको चाहा उठा लिया और बंद कर दिया। इस पर अदालत उज़्मा के रिमार्क्स जो है आप वो भी पढ़ के कल की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप बंदे को उठाते हैं और बंद कर देते हैं और बाद में साबित होता है कि इस पर तो इल्ज़ामात ही गलत हैं, केस ही साबित नहीं होता। तो उन्होंने कहा इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इस तरह के केसेस हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने एक केस जो है वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बनाया था मनशियात का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी कैबिनेट का एक रुकन था शहरयार आफरीदी, और एक हाजिर सर्विस वर्दी वाले अफसर भी मौजूद थे। उन्होंने ये बड़ी कस्में उठाकर कही कि ये हम सच कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी से इतनी मनशियात बरामद हुई, और बाद में पता चला कि वो सारा ड्रामा था। तो मैं जो बात कर रहा था कि इससे अच्छा मैसेज नहीं गया, और उससे वो वर्दी की जो है वो एक इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम जो है वो मुतासर हुई। इनकी ज़ाती ख्वाहिशात और एजेंडे की वजह से वो मुतनाज़ा हो गया। तो ये एहतसाब का जो ये अमल था ये भी मुतनाज़ा हो गया, और ये इस वजह से इनको ये तरमीमें करना पड़ रही हैं। और ये एहतसाब जो है ये मेरे ख़्याल में तो एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो हुकूमत वक्त ही क्यों ना हो, वो उस पर असरअंदाज ना हो सके, उसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए और उस केस को सही मानों में इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। यानी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से ही नैब की जो साख थी उसको नुकसान पहुंचा, और उस वजह से ही इन्हें जो है तरमीम उसके अंदर करना पड़ी है। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, आपने आज का शो देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के